لیکن جو اب ہے ہی نہیں اس سے شادی کرنا It's a silly thing, no? وہ یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ ہماری دنیا اس دنیا سے مل جائے. اگر ظاہر اور غیب کا ڈرامہ سیریل برزخ. دوستو آج کل اس ڈرامے کو لے کر آپ نے کافی کنٹروورسی سنی ہوگی اور شاید آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ منی سیریز دیکھی بھی ہو. اس کی سٹوری کی اگر بات کی جائے تو وہ بیس کرتی ہے گناہ کے گرد جو کہ ہے پری میریٹل ریلیشن شپ یعنی بغیر شادی کے ناجائز تعلقات پر. یہ ڈرامہ پاکستان کے بجائے ایک انڈین چینل پر ریلیز کیا گیا جو کہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک ڈرامہ جس کے ایکٹرز پاکستانی، ڈائریکٹر پاکستانی، حتیٰ کہ وہ شوٹ بھی پاکستان میں ہوا تو اس کے ریلیز کے وقت یہ ایک انڈین چینل کی طرف کیوں چلے گئے. یقیناً اس ڈرامے میں ایسی خرابیاں موجود ہوں گی جو کہ اسلامی شرع کے خلاف جاتی ہوں، جس میں پہلی حامی ہے پری میریٹل ریلیشن شپ، دوسری حامی بچوں کو پورنوگرافک سین سے ایکسپلائٹ کرنا. ماون بھی کبھی کبھی ایسی آواز نکالتی تھی جب بابا زندہ تھے. اب یہ آواز کیسی تھی یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. اور پھر بچوں کو ایسے سینز میں لے کر آنا، یہ ایک بالکل بے تکا سین تھا جس کی سٹوری لائن میں بھی کہیں کوئی ضرورت نہیں تھی. مگر ڈائریکٹر صاحب ایسے تھوڑا تھوڑا گند سیریز میں ایڈ نہ کرتے تو اپنے گھوڑے ماسٹر کو خوش کیسے کر سکتے تھے. جس کے بعد آتے ہیں تیسری حامی کی طرف جس کے باعث اس ڈرامے کے خلاف سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ کی ایک لہر چل پڑی. وہ تھا LGBTQ کی پروموشن. اور یہ بھی ایک بالکل بے تکی کہانی تھی جو کہ ڈائریکٹر صاحب نے صرف انگریزوں کے تلوے چاٹنے کے لیے ایڈ کی کہ شاید ایسے گند کے بعد ان کا وائٹ مین ان کی سیریز کو نیٹ فلکس جیسے بڑی پلیٹ فارم کے لیے قبول کر لے. دوستوں آپ حیران ہوں گے جان کر کہ ایسا بھی نہیں تھا کہ جوانی میں لڑکا لڑکے سے ملا ہو اور ایسی غلاظت ہوئی ہو. نہیں، بلکہ یہ سٹوری ایک مینیپولیشن کی طرح دکھائی گئی کہ کیسے اس لڑکے کا دھیان بچپن ہی سے عورتوں کے بجائے مردوں کی طرف ہوتا ہے. مطلب اندازہ کریں آپ کہ اب جیسا دور جا رہا ہے مسلمان رائٹرز اور ڈائریکٹرز کو تو چاہیے کہ ایسی سٹوری سامنے لائیں جس میں بجائے اس گند کو نارمل دکھانے اور فروغ دینے کے اسے ایک ذہنی بیماری کے طور پر دکھایا جائے اور اسلامی حدود کو ایسے شخص کو تعارف کروایا جائے علاج کے ذریعے. مگر یہ لوگ بچوں کا برین واش کرنے میں لگے ہیں. آپ خود سوچیں جس بچے نے یہ سین کیا ہوگا کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ بات رہ گئی ہوگی اور بڑے ہونے تک اسے یہ سب کچھ نارمل لگے گا. اور صرف یہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایسے سینز اور سٹوری سے پیڈوفیلیا بھی پروموٹ ہو رہا ہے. چوتھی حامی کی اگر بات کی جائے تو وہ خود اس ڈرامے کا نام یعنی کہ برزخ اور پھر اس کی سٹوری کے ذریعے اس کی غلط ریپرزنٹیشن ہے. دوستو برزخ کا لفظی مطلب ہے پردہ، ایک ایسا ان سین بیریئر جس کے اس پار یہ دنیا فانی جبکہ اس پار عالم آخرت ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں روحیں اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہاں رک کر قیامت قائم ہونے کا انتظار کر رہی ہیں. اس مقام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی روح عالم برزخ سے اس دنیا میں واپس نہیں لوٹ سکتی پھر چاہے وہ کتنی ہی منت اور فریاد کر لے. مگر اس ڈرامے میں بالکل اس آیا کہ اپوزٹ دکھایا گیا. یہ صرف کپڑے میں لپٹی لاش جس کو برزخ بنا کر دکھایا گیا. دیکھیے اس کے بارے میں ہمارے شوبز کے لوگ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں. فواد خان، صنم سعید، ٹیبل پہ سلمان شاہد، نیچے کی طرف بچہ بھی ایک چھپا ہوئے دیکھا ہے پیچھے صنم سعید. یہ مطلب آپ کس کو دیکھیں گے سب سے پہلے؟ فواد کو. میں نے جو دیکھا سب سے پہلے وہ تھی وہ لال دوپٹے میں کپڑے میں بندھی ہوئی ممی. اس چیز نے مجھے پکڑ لیا. دوستو یوں لگتا ہے کہ اس ڈرامے کے رائٹر نے وہ تمام گناہ اٹھائے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نفرت ہے، جیسا کہ پری میریٹل ریلیشن شپ، ہومو سیکشولیٹی، جادو ٹونا، اور انہیں کمپائل کر کے ایک سٹوری بنا دی. رت بنے گا تھیم بہت ڈفرینٹ ہے اور کیونکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے تو نہ زبان اور نہ لباس اور نہ پھر کسی سین کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے. انٹرنیشنل رولز اپلائی کرتے ہیں، ہمارے نہیں. تو اس لیے وہ لوگ جو کہ یوز ٹو ہیں اس طرح کے انٹرنیشنل ڈراماز دیکھنے کے لیے ان کو مزہ آئے گا، ان کو وہ فیل آئے گی. آئی لوڈ. مسلمان برزخ کی سٹوری پر آگ بگولا اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ایک مسلمان رائٹر کی لکھی گئی کہانی ہے جو کہ اسلامی حدود کا مذاق اڑا رہی ہے. یہی سٹوری کوئی غیر مسلم لکھتا اور اس میں غیر مسلم اداکار کام کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس ایسا دین ہی نہیں جو ان باتوں پہ حدود جاری کر کے گرفت کرتا ہو. مگر یہ مسلمانوں میں چھپی کالی بیڑے ہیں جو صرف چند ڈالرز کے لیے اپنے دین کا مذاق بنا رہی ہیں. یہ لوگ آج خود کو غیر مسلم ڈکلیئر کر کے جو مرضی گند ایکٹ کریں، ڈائریکٹ کریں، کسی مسلمان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مگر یہ منافقت نہ کریں، ایسے بہروپیے بن کر اسلام کی جڑیں نہ کاٹیں. طور پہ فلموں میں جب انٹیمیٹ سینز بھی ہوتے ہیں، شروع میں ہوتے تھے لوگ بہت انکمفرٹیبل ہوتے تھے. آہستہ آہستہ اوور دا ٹائم دے اسٹارٹڈ گیٹنگ یوزڈ ٹو.
دوستوں قوم لوط پہ 3 عذاب ایک ساتھ آئے جو کسی قوم پہ نہیں آئے، صرف ایک گناہ کے باعث جو کہ تھا ہوموسیکشولیٹی۔ وہ لوگ بجائے ایک دوسرے کو روکنے کے اس کام کی مزید ترغیب دلاتے تھے، اور وہی کام آج یہ ایکٹرز اور ڈائریکٹرز کر رہے ہیں، ترغیب دلانا۔ اور صرف اس ترغیب دلانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ Now, what kind of audience are you expecting for Barzakh? Because I mean, the opening scene, episode 1, and people are going to be like, ہائے اللہ ہوگا خوشحال کو وہ دیکھ تو کے۔ ہوگا۔ In my opinion مجھے لگتا ہے کہ اب تو دماغ بہت اس طرح سے کھل گئے ہیں، so maybe that people even if they're not prepared. فواد خان کی یہ بات کہ لوگوں کے ذہن اب کھل چکے ہوں گے، یہ ظاہر سی بات ہے۔ انہوں نے ڈرامے کی سٹوری لائن کے حوالے سے ہی کہا کہ جو بے حیائی، پری میریٹل ریلیشن شپ اور ہوموسیکشولیٹی کے ذریعے ہم نے اس میں دکھائی ہے، اس کو لے کر اب لوگ کھلے ذہن کے مالک ہو چکے ہوں گے۔ وہ کھلے ذہن سے اب اس چیز کو قبول کرتے ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک تنگ نظر دین ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ایک تنگ نظر دین لوگوں کو پیش کیا، نعوذ باللہ، جس کو اب یہ لوگ کھول رہے ہیں۔ تو ان کی اس بات کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ اسلام جب مکہ میں آیا تھا تو وہ تب بھی لوگوں کے لیے بہت کوئی ایڈوانس اور کھلے ذہن کا دین تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ آج یہ لوگوں کو تنگ نظر دین لگنے لگا۔ مگر اس سے نہ تو کل کوئی اسلام کو فرق پڑا، نہ آج پڑا اور نہ ہی آگے پڑے گا، بلکہ اس کے اصول اور حدود اپنی جگہ کل بھی ویسے ہی تھے اور آج بھی ویسے ہی ہیں۔ یہ ہم انسان ہیں جو شیطان کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور اس بات کو تو ایک ایکس بلیک میجیشین جو کہ بعد میں مسلمان ہوا وہ آپ سے بہتر سمجھ پایا، جبکہ آپ صرف ایک نام نہاد مسلمان ہی رہ گئے۔ Islam used to be seen as a progressive, more liberal idea. But then if you look in today's policies, Islam is now the traditional way. It's funny because the society changes, but Islam has always stayed the same. It never bent for society's norms, which has protected it from the Dajjal system the entire time. دوستو یہ ایک مسلمان اور اسلامی معاشرہ ہے، اس میں آج کے دور کے حساب سے وہ کانٹینٹ بننا چاہیے جو ایسے شیطانی فتنوں کا علاج پیش کر سکے، بجائے ایسی چیزوں کے حق میں کچھ دکھانے کے۔ اور ایسی بھی بات نہیں کہ ہم نے ان ڈراموں یا فلموں سے ہی علم دین سیکھنا ہے، نہیں، دین کا علم سیکھنا ہم سب کی انفرادی ذمہ داری ہے، جس کا مکمل بلیم ہم ان ڈراموں یا فلموں پہ نہیں ڈال سکتے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو قرآن پاک سے جوڑ کے رکھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، فون اور ٹیبلٹس کو کم سے بچوں سے دور رکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں، وقتاً فوقتاً خود اپنے بچوں کو ایسی باتیں اور اسلامی حدود کے بارے میں سمجھاتے رہیں اور انہیں ان کے رب کا تعارف کرواتے رہیں، تاکہ انہیں سمجھ ہو کہ آخر ہم نے کس کے لیے ان حدود کو کراس نہیں کرنا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسے شیطانی فتنوں سے ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے، اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلا شبہ وہ برا کرتے تھے۔ اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بیہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اس سے ہنسی کرے۔ یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کی ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ یقیناً حق ہے، اور اس اللہ کا راستہ بتاتا ہے جو غالب ہے، قابل تعریف ہے۔